تو فردات کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے، تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو پہلی فرد ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے فرد برائے ہبہ۔ ہبہ میں مالک زمین یعنی واہب اس کو کہتے ہیں جو ہبہ کر کے دے رہا ہے۔ وہ اپنی جائیداد محوب علیہان یا محوب علیہ وہ شخص ہوتا ہے یا وہ اشخاص ہوتے ہیں جن کے نام پراپرٹی منتقل کی جا رہی ہے۔ وہ جائز وارثان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ غیر وارثان بھی ہو سکتے ہیں۔ جائز وارثان میں کون ہے کہ اس کے بیوی، بچے، اس کے والدین، وہ جائز وارثان ہے، اور غیر وارثان میں وہ XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو وہ بذریعہ رجسٹری زمین ہبہ کرے تو اس کو ہبہ یا خدا واسطے کہیں گے۔ ہبہ جو ورڈ ہے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہبہ کو گفٹ کہتے ہیں، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی رقبہ، اپنا مکان یا کچھ بھی، کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو اموویبل ہے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں بلا کسی اجرت بلا کسی معاوضے کے، اس کو ہبہ رجسٹری کہیں گے۔ ٹھیک ہے، نوٹ: ہبہ رجسٹری اس زمین کی بھی ہوگی جو رہائشی ہو اور اس پر CVT ٹیکس لاگو ہوگا۔ یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اوپر جو ہے جس میں CVT ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، یہ کلٹیویٹڈ لینڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کلٹیویٹڈ لینڈ زرعی رقبہ ہوتا ہے، اور یہ جو رجسٹری جو رہائشی ہوتی ہے اس کو سکنی کہتے ہیں۔ اور سکنی میں جو اندرون حدود کمیٹی، گورنمنٹ نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہوتی ہیں کہ جو رقبہ اندرون حدود کمیٹی ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف کسی بھی رقبے کی منتقلی جو ہوتی ہے وہ بذریعہ رجسٹری ہوتی ہے، اور جو برون حدود کمیٹی ہوتی ہے وہاں پہ واہب کا یا بایا کا وہ بائی چوائس ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ انتقال کروا لے یا وہ بذریعہ رجسٹری کروا لے۔ جو بیرون حدود کمیٹی اس میں وہ دونوں آپشن کھلے ہوتے ہیں کہ وہ رجسٹری کروا لیں یا ڈائریکٹ انتقال کروا لیں۔ لیکن جو رقبہ اندرون حدود کمیٹی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رجسٹری ہی ہوتی ہے، وہ چاہے ہبہ رجسٹری ہو، بے رجسٹری ہو، وہاں پہ رقبے کی منتقلی رجسٹری کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اور جو اندرون حدود کمیٹی رقبہ ہوتا ہے اس پہ CVT لاگو ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی گفٹ کر رہا ہے، وہ چاہے کوئی سیل کر رہا ہے، وہ جیسے بھی اس پہ کچھ بھی ہو، وہ سرکاری جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنا پڑتے ہیں۔ تو ہبہ رجسٹری اس زمین کی بھی ہوگی جو رہائشی ہو اور اس پر CVT ٹیکس لاگو ہوگا۔ ہوا وہ بندہ خود جو ہبہ کر رہا ہے وہ 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر رہا، لیکن جو محوب علیہان ہے یا واہب ہے وہ اس کو وہ جو سرکاری جو خرچے ہوں گے، جو ٹیکسز ہوں گے وہ پے کرنے پڑیں گے۔ اس کا ڈائریکٹ انتقال اراضی ریکارڈ سینٹر پر درج نہ ہوگا، مطلب اس کا ڈائریکٹ انتقال نہیں ہوگا، وہ اس کی رجسٹری ہی ہوگی، اور رجسٹری کے بعد پھر اس رجسٹری کا انتقال ہی ہوگا، لیکن وہ انتقال جو ہوگا وہ پھر ایک چینل کے ذریعے ہوگا، وہ اس رجسٹری کے تھرو انتقال ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ انتقال کون سے رقبے ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ انتقال ہوتا ہے، اور کون سے رقبے ہوتے ہیں جن کی صرف رجسٹری ہوتی ہے اور رجسٹری کے آگے پھر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو میں پورا ایک پروسیس انشاءاللہ ایک ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم یہ والا فردات کا جو ہمارا سیشن ہے وہ مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج ہماری جو دوسری فرد ہے وہ ہے تملیک۔ اب تملیک جو ہے یہ فرد بھی یا یہ والی رجسٹری یا یہ والا انتقال بھی ہبہ کی طرز کا ہی ہوتا ہے، مطلب اس میں بھی کوئی یہ بھی گفٹ ٹائپ ہی ہے۔ اس میں کوئی بھی جو محوبل ہے یا تملیک کرنے والا جو بندہ ہے وہ کوئی رقم وصول نہیں کرتا، وہ اللہ واسطے یا فی سبیل اللہ ہی مطلب کہ وہ اپنا رقبہ جو ہے نا منتقل کرتا ہے۔ لیکن اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ تملیک کیا گیا رقبہ صرف اور صرف وارثان کو ہی منتقل ہوتا ہے، اور وارثان کا بھی جو شیئر ہوتا ہے، وارثان کے بھی جو حصص ہوتے ہیں جو شرعی لحاظ سے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ان میں کمی بیشی کر دی جائے تو پھر وہ ہبہ ہو جائے گا، لیکن شرعی طریقے سے، شرعی لحاظ سے جو حصص مقرر کر دیے گئے ہیں ہمارے مذہب میں، اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو پھر وہ تملیک ہوگا۔ مالک زمین اپنا رقبہ وارثان میں شرعی لحاظ سے بذریعہ رجسٹری تقسیم کرے اس کو تملیک کہیں گے۔ وہ رجسٹری کر لے یا ڈائریکٹ انتقال کر لے، اس کو نام تملیک کا ہی دیا جائے گا۔ یہ بھی ہبہ جائز وارثان کی قسم ہے، مگر اس میں فرق یہ ہے کہ واہب یعنی کہ جو رقبہ دے رہا ہے بمطابق شرعی لحاظ جس طرح قانون وراثت ہے اسی لحاظ سے وارثان کو اپنی زندگی میں زمین تقسیم کرے تو وہ تملیک کہلائے گا۔ مطلب بات کو میں مزید اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں کہ ہبہ جائز جو ہوتا ہے اس میں جائز وارثان کو ہبہ کرنے والا اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اگر اس کے فار ایگزامپل اس کے مثال کے طور پہ اس کے 4 بیٹے ہیں
تو اس کے پاس 4 کنال راضی ہے، تو وہ چاہے تو سب کو ایک ایک کنال دے دے، اگر وہ چاہے تو ایک بیٹے کو ساری دے دے، اگر وہ چاہے تو 3 کو دے دے، 1 کو نہ دے، اگر چاہے سب کو دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ ہبہ ہوگا، ہبہ جائز وارثان۔ لیکن تملیک میں شرط یہ ہے کہ وارثان میں ہی رقبہ تقسیم ہوگا، اور جو شریعت کہتی ہے کہ اس کا فلاں کا حصہ یہ ہے، فلاں کا حصہ یہ ہے، اس کو پھر شریعت کے اندر رہ کے ہی ہم اس کا انتقال یا رجسٹری کریں گے، اس کو تملیک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا جو تیسرا فرد ہے وہ ہے وصیت نامہ۔ وصیت نامے میں کیا ہے؟ مالک راضی اپنی زمین حقیقی وارث مثلا بیوی، بچے، ماں، باپ یا کوئی غیر وارث اپنی جائیداد یا ترکہ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ خالصتاً یہ ایک جو چیز ہے یہ وکلاء کے حوالے سے ہے، جو میرے وکلاء بھائی ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو نا اس کا انتقال سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا پراپرٹی کا، اپنی آنرشپ کا جو ایویڈنس ہے نا وہ ضرور حاصل کرتا ہے پٹواری سے، اور اس کے اوپر اس فرد حاصل کرنے کا جو ریزن لکھا جاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ مالک راضی جو فرد حاصل کر رہا ہے وہ اب وصیت نامے کے لیے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وصیت میں جو مالک راضی ہے وہ کسی کو بھی اپنی پراپرٹی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ میں نے بیوی کے نام کر رہا ہوں، بچے کے نام کر رہا ہوں، ماں باپ کے نام کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ایکس وائی زی، وہ کسی کے بھی، وہ کیونکہ مالک ہے اور وہ اپنی زندگی میں کسی کے نام پہ بھی وہ وصیت لکھ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقبہ، یہ ترکہ، یہ والی چیز، فلاں چیز، میرا مکان، میری دکان، میری کلٹیویٹڈ لینڈ، اس کو اس طرح سے اس کی ڈویژن کر دی جائے، فلاں کو یہ دے دیا جائے، فلاں کو یہ دے دی جائے، میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں ساری، اس کو وصیت نامے کا فرد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں جی، یہ ہمارا چوتھا فرد ہے۔ چوتھا فرد ہے ہبہ محفوظگی رہن۔ اب یہ ہے کہ مطلب ایک مالک راضی ہے اور اس نے کسی ادارے سے، کسی بینک سے، کسی اپنی پراپرٹی پہ لون لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قرض والی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ منتقل نہیں ہوتی، لیکن ہبہ جو کہ جائز وارثاً بھی ہو سکتا ہے، غیر وارثاً بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جائز وارثاً ہبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو اپنی پراپرٹی گفٹ کر دیتا ہے، تو اس کی جو رجسٹری ہوگی وہ ہبہ رجسٹری ہی ہوگی، لیکن وہ ہبہ محفوظگی رہن ہوگی۔ ہبہ محفوظگی رہن کا مطلب کہ جو وہ اس ادارے کے جس نے لون لیا ہوا ہے اس کے رائٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو قرض اس نے خود اپنی زندگی میں خود ادا کرنا ہے، وہ قرض اسی طرح سے جب پراپرٹی بچوں پہ منتقل ہو جائے گی تو وہ ہبہ محفوظگی رہن میں اس کا جو لون ہوگا وہ بھی ویسے ہی منتقل ہو جائے گا۔ مطلب کہ جو رقم، جو چیزیں اس نے ادا کرنی ہے اپنی زندگی میں، جو اس نے کسی ادارے سے لون لیا ہوا ہے، پھر وہ اس کی اولاد جو ہوگی وہ اسی طرح سے، مطلب وہ جو رہن کا انتقال درج ہو چکا ہے کاغذات مال میں اور اس ادارے کے نام جو ہو چکا ہے وہ اسی طرح سے محفوظ رہے گا، وہ اسی طرح سے آگے منتقل ہو جائے گا۔ مطلب جو لون اس نے ادا کرنا ہے وہ لون اب اس کے بچے ادا کریں گے۔ تو اس کی تشریح اس طرح سے کہ مالک زمین نے اپنی زمین بدریہ رہن رجسٹری کر رکھی تھی، مثلا اس نے اس ادارے کے نام جس سے اس نے لون لیا ہوا تھا اس کو اس نے وہ رہن کی رجسٹری کر کے دے دی ہوئی تھی، تو رہن محفوظ کی بذریعہ رجسٹری موجود تھا، مطلب پہلے بھی ایک رجسٹری اس ادارے کے نام رہن کی ہو چکی تھی، تو مالک زمین نے اپنی زمین اپنی حقیقی اولاد میں بذریعہ ہبہ جائز وارثاً منتقل کر دی۔ مطلب وہ اس کو اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر اس نے ایک رجسٹری اس ادارے کے نام پہلے کر کے دی ہوئی ہے جس نے اس نے لون لیا ہوا ہے، اس رجسٹری کی موجودگی میں بھی وہ اپنی جو پراپرٹی ہے وہ اپنی حقیقی اولاد کو بذریعہ ہبہ جائز وارثاً منتقل کر سکتا ہے، اس کو ہبہ محفوظگی رہن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے یہ ہمارے 4 فرد تھے جن پہ ہم نے بات کی ہے، تو مزید یہ انشاءاللہ یہ آج ہمارا دوسرا پارٹ تھا فردات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ ہماری سیریل چلتی رہے گی۔ تو جب یہ فردات کی سیریل مکمل ہوگی اس کے بعد ہم پھر انتقالات کی سیریل پہ جائیں گے، لیکن انتقالات کی سیریل پہ جانے سے پہلے 2 چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو واضح ضرور کروں گا
کہ فرد جو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، آپ کے نالج میں کیا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی کسی بھی قسم کا فرد آئے تو آپ اس کو ایزیلی پڑھ لیں، آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک وہ چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اس فرد کے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو رجسٹری پڑھنے بھی سکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی۔ اس طرح سے سمجھائیں گے آپ کو کہ آپ کے لیے ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔